بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اپنے اس سفر میں، یہ جو روح اور روحانیت کا سفر ہے، اپنے اس سفر میں بہت سارے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ کی گفتگو ہوتی ہے، اور اس گفتگو کے کچھ نتائج ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں اس بات کرنے کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نقطہ ضرور ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ملتے ہیں، ایک سوال جو اکثر مجھ سے کیا جاتا ہے اور وہ سوال بڑا عجیب ہے میری نگاہ میں، تو میں اس کی آج وضاحت کرنا چاہوں گا۔ وہی سوال ہی آج کا میرا موضوع ہے۔ اب وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کو تلاش کرتا ہوں مگر وہ ملتا نہیں، یا اگر اس سوال کو عام فہم میں لیا جائے تو رب العالمین کی تلاش ہے، اللہ کو پانا چاہتا ہوں، اللہ کا قرب چاہتا ہوں۔ اب یہ سوال اکثر مجھ سے کیا جاتا ہے، فیس بک پر بھی ہوتا ہے، میسنجر پہ بھی لوگ پوچھتے ہیں، عملی زندگی میں بھی اگر آپ کا کسی سے اس طرح سامنا ہو جاتا ہے تو بھی لوگ اس طریقے کے سوال کرتے ہیں۔ تو اس سوال کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات آپ کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو علم ہے وہ ہر شے پر غالب ہے، اور اسی منظر کو کہ اس کی جو قدرت ہے ہر شے پر غالب ہے، اس نے قرآن کی ایک آیت بنا دی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں اس آیت کا حوالہ بھی دیتا ہوں، اس آیت کے متعلق بتاتا بھی ہوں، اور اس آیت پہ یقین کرنے کا بھی کہتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العالمین آپ کو ملتے نہیں ہیں، یہ اصل میں آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ نے اللہ رب العالمین کی ذات پر کبھی نہ تو توجہ دی ہے نہ تو دھیان دیا ہے۔ اب ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے، اولیاء کرام بزرگان دین کے واقعات ہم سنتے ہیں، ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ان کو سننا اور ان سے عبرت حاصل کرنا کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ کسی صورت میں آپ کو ملے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ جو بلند و بالا پہاڑ آپ دیکھتے ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے اللہ رب العالمین کے ذکر میں مبتلا ہے، ذکر جاری ہے، تو اللہ رب العالمین کی یہ تمام تر تخلیقات جو ہیں دست قدرت سے ہوئی۔ اب پہاڑ کا دیکھنا بھی اللہ کی یاد دلاتا ہے، کیوں کہ اللہ کی تخلیق ہے۔ درخت کا دیکھنا بھی اللہ کی یاد دلاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اسی طرح کائنات کی ہر شے جس پر آپ نگاہ ڈالیں گے وہ اللہ کی قدرت کا انمول شاہکار ہے، اس کی تخلیق سے رب العالمین کی یاد وابستہ ہے، یا رب العالمین کا تعلق وابستہ ہے۔ مثال کے طور پر لوگ یہ چہچہاتے پرندے دیکھتے ہیں، ان خوبصورت پرندوں کی چہچہاٹ کو سنتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ در حقیقت یہ اللہ رب العالمین کی یاد ہے، یہ اللہ رب العالمین کا تعلق ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ملتا نہیں ہے تو میرے نزدیک یہ بڑا عجیب سوال ہے۔ کیوں عجیب سوال ہے؟ اس کے سوا تو کائنات کے اندر کوئی شے موجود ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دیکھ لینے کے بعد بھی اگر آپ اس کا انکار کریں کہ وہ ہے نہیں یا وہ ملتا نہیں، تو پھر اس میں اس شے کا قصور نہیں ہے، آپ کی نگاہ کا زاویے کا قصور ہے۔ آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نظر آ رہا ہے، اس کا مشاہدہ ہے، پہاڑوں میں اس کا مشاہدہ، اس کی تخلیقات میں اس کا مشاہدہ ہے، اور پھر تمام انسانوں میں اس کا مشاہدہ موجود ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، آپ غور و فکر تو اختیار کریں۔ در حقیقت اس سوال کا پیدا ہونا یہ ہے کہ آپ کسی خیالی بات کے اندر مبتلا ہیں، آپ کے اندر رب العالمین کا جو تصور ہے، اس کی ذات کا جو معیار ہے وہ کچھ اور ہے، کچھ اور آپ سوچ رہے ہیں، جبکہ وہ تو ہر شے میں جلوہ گر ہے، آپ کی زندگی میں جلوہ گر ہے۔
یہ ارض و سما میں جتنی چیزیں موجود ہیں یہ اس کے دست قدرت سے پیدا ہوئیں. اس نے اپنی قدرت سے ان چیزوں کو انمول بنا دیا. در حقیقت وہ اپنی تخلیقات سے ہمارے درمیان موجود ہے. اور پھر قرآن کے اندر وہ خود ہی تو فرما رہا ہے کہ دیکھو میں تمہاری شہرگ سے جو ہے وہ زیادہ قریب ہوں. میں مفہوم پیش کر رہا ہوں اس آیت کا. تو میری شہ سے جو سب سے زیادہ قریب جو چیز ہے وہ میری اپنی روح ہے. اور میرا مالک یہ کہہ رہا ہے کہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے، میرا امر ہے. تو اس سمندر کا، اس علم و معرفت کے اس خدائی سمندر کا ایک اتنا باریک سا جز جو ہے وہ روح ہے. وہ روح میرے اندر موجود ہے جس کو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تمہاری شہرگ سے زیادہ قریب ہوں. تم ابھی جو ہے وہ اپنے آپ کو اور مجھ کو الگ رکھ کر سوچ رہے ہو، جبکہ تم وجود کو الگ رکھ کے اور روح کو الگ رکھ کر سوچو گے تو تمہیں علم ہو جائے گا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو یہ سوال کرنا کہ جی میرا مالک مجھے ملتا نہیں ہے، در حقیقت یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. آپ کا مالک تو ہر شے میں جلوہ گر ہے. آپ کا مالک تو ہر وقت آپ کی طرف متوجہ ہے. آپ اس کی تخلیقات جو ہیں وہ ہر وقت آپ پر متوجہ ہیں. تو در حقیقت آپ اپنے رب کو پہچان نہیں رہے ہیں، آپ اپنے رب کی طرف جستجو نہیں کر رہے ہیں، اور جن ذرائع اور زاویے سے آپ جو رجوع کر رہے ہیں وہ درست نہیں. کن ذرائع سے؟ آپ وظائف کا سہارا لے رہے ہیں. وظائف کا سہارا بھی آپ اس صورت میں لے رہے ہیں کہ آپ وظائف کر تو رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس کے نتیجے نکال رہے ہیں کہ میں نے وظیفہ کیا اب یہ ہو جائے گا، میں نے وظیفہ کیا اب یہ حاصل ہو جائے گا. جبکہ کسی چیز کا حصول جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے رحم و کرم پر ہے. وہ رحم فرماتا ہے چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ چاہتا ہے بات بنتی ہے، وہ نہیں چاہتا بات نہیں بنتی ہے. تو اللہ رب العالمین کو آپ اس کی تخلیقات میں تلاش کریں. جتنا آپ اس کی تخلیقات پر غور و فکر کریں گے آپ کے قلب کے اندر جو ہے وہ عظمت الہی بلند ہوتی جائے گی. جس قدر آپ کی قلب میں عظمت الہی بلند ہوگی اسی قدر آپ کی ذات کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، اور جس قدر آپ کی ذات کے اندر عاجزی پیدا ہوتی جائے گی آپ کی زندگی کے اندر، معاملات کے اندر آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. آپ کے اندر فکر و غور و فکر کا ایک عجیب و غریب سمندر پیدا ہو جائے گا، اور جس قدر آپ غور و فکر کرتے چلے جائیں گے آپ کو چیزیں جو ہیں اس قدر بہتر سے بہتر سمجھ میں آنے لگ جائیں گی. کسی انسان سے ملاقات ہوتی ہے، کسی بھی انسان سے زندگی کے اندر آپ کی ملاقات ہوتی ہے، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک اتفاق ہے؟ کسی انسان سے آپ کو نفع حاصل ہوتا ہے یا کسی انسان سے آپ کو نقصان حاصل ہوتا ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اتفاق ہے؟ اگر آپ کو زندگی میں عروج ملتا ہے اور اگر آپ کو زندگی میں زوال ملتا ہے، آپ زندگی میں پستیوں کو دیکھتے ہیں، تکلیفوں کو دیکھتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اتفاق ہے؟ ہرگز زندگی کے اندر کوئی چیز اتفاق نہیں. پیدا ہونا اور یہاں تک کہ مرنا، یہاں تک کہ موت جو ہے وہ اتفاق نہیں. اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو ایک نظام کے تحت، ایک پیمانے کے تحت، ایک وقت کی اکائیوں کے تحت پیدا کیا ہے، بشرط ہے کہ انسان غور و فکر کیے. قبرستان چلے جائیے، سب سو رہے ہیں، سب لیٹے ہوئے ہیں، سب خاموش ہیں، لیکن وہ خاموشی، وہ لیٹنا ظاہر میں ہے، باطن کے اندر کوئی خاموش نہیں ہے. وہ بول بھی رہے ہیں، وہ باتیں بھی کر رہے ہیں، وہ آوازیں بھی دے رہے ہیں، وہ پکار بھی رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے آپ ان چیزوں کو نہ تو محسوس کر سکتے ہیں نہ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. اور اگر آپ سمجھنے لگ جائیں، اگر آپ محسوس کرنے لگ جائیں، اگر آپ کو ان باتوں کا علم ہو جائے تو آپ اس دنیا کی زندگی کو جو جینا ہم کہتے ہیں وہ چھوڑ دیں گے. آپ دنیاوی معاملات کو چھوڑ دیں گے. آپ کی آنکھوں کے اوپر، آپ کے قلب کے اوپر پردے ہیں، اگر وہ پردے ہٹ جائیں تو جو ایمان بالغیب کا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ غیب کا نظارہ کر لیں گے.
آپ غیبی مخلوقات کو دیکھ لیں گے، آپ فرشتے آپ کو نظر آ جائیں گے، تو پھر ایمان بالغیب کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو سب کچھ آپ نے دیکھ لیا، اب کسی چیز کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو اس کی تخلیقات سے یاد کیجئے، اس کی تخلیقات سے پکاریے، یہاں تک کہ ایک حشرات الارض، جس کو ہم بہت عام الفاظ میں چونٹی کہتے ہیں، جو ہماری نگاہ میں ہمارے برابر، مطلب ہمارے اور اس کے درمیان اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں اور وہ ایک حشرات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چونٹی کو بھی بے مقصد نہیں بنایا۔ آپ کی عزت، آپ کی ذلت، آپ کا عروج و زوال، آپ کی خوشی و غم تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ جتنا اپنی زندگی پر، اپنے حالات پر، اپنے معاملات پر، اپنی کامیابی اور ناکامیوں پر غور کرتے چلے جائیں گے، آپ کے اوپر آپ کی زندگی کا راز اور آپ کے بنانے والے کی زندگی کا راز جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ ہم بحیثیت انسان جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن نہ دیکھنے کے برابر دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں لیکن نہ سوچنے کے برابر سوچتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمارے ذہن کے اندر اس کی کوئی اہمیت، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اپنی ان باتوں کے اندر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ تخلیقات کی طرف جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ اس مالک کو اس کی تخلیقات سے پہچانے، اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مجھے پوری امید ہے میری اس بات سے آپ کو میرا وہ نقطہ جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں سمجھ میں آ جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے، اس کی سلطنت جو ہے وہ بڑی وسیع و عریض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کو بڑا ہی مال و زر سے نوازا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک ایسا محل بنایا جائے، ایک ایسے محل کو ترتیب دیا جائے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہو، جسے کسی خیال نے سوچا نہ ہو، جسے کبھی کسی مخلوق نے دیکھا ہی نہ ہو، ایسے ایک محل کو تعمیر کروایا جائے۔ اب محل تعمیر ہو گیا، محل ویسا بن گیا، اس محل کے اندر آرائش و زبائش کا ایسا انتظام کیا گیا جیسا انسان اپنے گمان میں سوچتا ہے، کہ ایسی خوبصورتی اس کے اندر پیدا کی گئی، ایسی ہریالی، ایسے پھل پھول پودے اور ایسا نظام بنایا گیا جسے ایک انسانی عقل جو ہے وہ سوچ سکتی ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں کہ وہ دیکھ سکے۔ اس کی تمام تر زبائش و آرائش کر لینے کے بعد، اس کو مکمل پایہ تکمیل تک پہنچا لینے کے بعد، اب بادشاہ کی یہ خواہش ظاہر ہوئی۔ اب اس نے سوچا کہ یہ جو اتنا خوبصورت میں نے محل بنایا، اس میں مختلف قسم کی آرائش و زبائش کی، کہ انسانی آنکھ دیکھے تو اس کو ٹھنڈک کا احساس ہو، انسانی جسم وہاں جائے تو اسے سکون کا احساس ہو، ایسے رنگوں کا، ایسی آرائش کا اس نے انتظام کیا۔ اور اب خواہش یہ پیدا ہوئی کہ مخلوق اسے دیکھے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ پھر اس نے اپنی رعایا پر اس محل کو دیکھنے کا اعلان کیا کہ سب لوگ آئیں، میں نے ایک ایسی تخلیق بنائی ہے، میں نے ایک ایسا محل بنایا ہے جسے انسانی آنکھ نے نہ کبھی دیکھا ہوگا، نہ ہی کسی ذہن نے ایسا خیال لایا ہوگا، میں نے ایسا محل بنایا۔ اب مخلوق رعایا اس میں آنا شروع ہوئی۔ اب مخلوق میں کئی لوگوں نے اس پہ نکتہ چینی کی کہ اگر یہ پانی کا جو چشمہ اس میں بنایا گیا ہے ایسا نہیں، ایسا ہوتا تو اور خوبصورت لگتا۔ کچھ لوگوں نے اس چشمے کو دیکھا تو اس پر وہ ان کی نظریں، ان کی آنکھیں دنگ رہ گئیں کہ یہ کس قدر خوبصورتی سے بنایا گیا ہے۔ اس میں جس قدر سے پھل اور پھول بنائے گئے تھے، لگائے گئے تھے، اگائے گئے تھے، وہ نایاب نسل کے تھے۔ ایسے پھلوں کو عام انسان نہ اگتا ہوا دیکھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اسے دیکھا، کئیوں نے اس کی تعریف کی، رعایا کے کئی لوگوں نے اس پر تنقید کی کہ یہ پھل ایسے نہیں، ایسے ہونے چاہیے تھے، اگر اس رنگ کے نہ ہوتے تو اس رنگ کے ہوتے تو اور بھی خوبصورت لگتے۔ اب یہ مثال ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بادشاہ کی طرح اس دنیا کو آرائش و زیبائش سے سجایا ہے،
اس میں ہر قسم کی چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد مخلوق اس دنیا میں آتی ہے، اس عالم میں آتی ہے، اب وہ اپنے بادشاہ کی تعریف بیان کرے تو آپ اندازہ کریں کہ اس بادشاہ کو کس قدر خوشی حاصل ہوگی کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے میری تخلیق پر ایک تو غور و فکر اختیار کیا، میری اس بنائی ہوئی چیزوں پر حکمتوں کو دیکھا، اور پھر جتنا وہ اس کو دیکھتا گیا، اس کی گہرائی کو سمجھتا گیا، اتنی ہی اس کے قلب کے اندر میری عظمت جو ہے وہ بلند ہوتی چلی گئی۔ تو ہماری مثال اصل میں اس رعایا کی طرح ہے۔ ہم نے کئی لوگوں نے اس میں تنقید کی، کیا کہ رزق ایسے مل رہا ہے، رزق ویسے مل رہا ہے، یہ چیزیں ایسے ہیں، زندگی میں ایسے ہیں، کبھی اپنے نصیب کے دکھڑے تو کبھی اپنی قسمت کے رونے، کبھی روزگار کی کمی تو کبھی مقدر سے شکوہ۔ تو یہ وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین نے ہماری ہی بہتری کے لیے اس دنیا کے اندر ہمیں دی ہیں، اور ہم اس سے ناخوش ہیں۔ ہماری اس ناخوشی، اس ناشکری کی وجہ سے میرا مالک ہم سے نگاہ کرم ہٹا لیتا ہے کہ یہ کیسے بندے ہیں، اگر میں ان سے ان کی آنکھ لے لوں تو یہ اس کا ازالہ نہیں کر سکتے، تو یہ کیسے ناشکرے بندے ہیں جو اپنی آنکھوں پر، اپنے چلنے پھرنے پر، اپنی صحت پر، اور جو زندگی ہم نے ان کو عطا کی ہے اس پہ ناشکری کرتے ہیں۔ تو در حقیقت نماز کے اندر الحمد کی جو تعریف ہے، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ تمام تر جو تعریفی کلمات ہیں، اور اس کے بعد ہدایت کی طرف جو اشارہ ہے، یہ 5 وقتہ نماز میں پڑھ لینے کے بعد بھی جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ سوچ لینے کے باوجود بھی ہم نے نہیں سوچا، سب کچھ اس کی تخلیقات میں دیکھ لینے کے باوجود بھی ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ در حقیقت اس نے ہمیں سب کچھ دے دیا، لیکن پھر بھی ہم نے اس سے کچھ نہیں لیا، کچھ حاصل نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین کی جو تمام تر تخلیقات ہیں، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ زر ہو، چاہے وہ زمین ہو، اس پر غور و فکر اختیار کریں، اپنی زندگی پر غور و فکر اختیار کریں، اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے اور کیا نہیں دیا۔ جتنا آپ اس پر غور و فکر اختیار کریں گے، اللہ رب العالمین کا جو قرب ہے اتنا آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا روحانی راز ہے، ایک ایسا روحانی نقطہ ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جتنا آپ اس کی ذات پر، اس کی تخلیقات پر غور و فکر اختیار کریں گے، اتنا ہی اس کا قرب جو ہے وہ آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے روحانی سفر کیا، روحانی سفر میں پہاڑوں پر گیا، پہاڑ دیکھے، جب پہاڑ پر نگاہ گئی تو میری نگاہ اس پہاڑ پہ اس منظر کو دیکھ لینے کے بعد اس کے بنانے والے پہ گئی کہ مالک تو نے یہ کیسا منظر بنایا ہے جو آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہا ہے، دل کو سکون دے رہا ہے۔ اے اللہ، تیری تخلیق کا یہ عالم ہے تو تیری ذات کا خود کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر درختوں سے جب میری ہم کلامی ہوئی، درختوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو ہم عرصہ دراز سے اس جگہ کھڑے ہیں اور اپنے مالک کے سامنے ایسے کھڑے ہیں جیسے انسان قیام کرتا ہے، اور ہم کھڑے ہیں اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ تمہیں جس معیار پر پیدا کیا ہے تم اس سے بگڑ جاتے ہو، تم اس سے دور ہو جاتے ہو، تم اس سے ہٹ جاتے ہو، تم کیسے انسان ہو، تم ہمیں ہی دیکھ کر اس سے سبق حاصل کر لو۔ تو جب اللہ رب العالمین کسی انسان پر اپنا فضل فرما دیتا ہے، اپنا کرم فرما دیتا ہے، تو کائنات کی ہر شے اس سے ہم کلام ہوتی ہے، بہتی آبشاریں اس سے گفتگو کرتی ہیں، ادب سے کھڑے ہوئے درخت جو ہیں اس سے ہم کلام ہو جاتے ہیں، پہاڑ اس سے گفتگو کرتے ہیں، یہاں تک کہ زمین کا ذرہ ذرہ اس سے بول پڑتا ہے، اور پھر بولنے کے ساتھ ساتھ ہر بات اس کے لیے نصیحت آمیز ہوتی ہے۔ جس قدر وہ جس بات پر عمل کرتا چلا جائے گا، اس بات کی حقیقت کو جانتا چلا جائے گا، اس کی روحانیت میں، اس کے مالک کے ساتھ قرب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ پھر ایک وقت اس میں ایسا بھی آتا ہے کہ جب کوئی انسان آپ کے پاس آتا ہے وہ خاموش رہتا ہے اور آپ بھی خاموش رہتے ہیں، پھر آپ کی روح اس آنے والی روح سے کلام کرتی ہے، آپ کی روح اس آنے والے انسان کی روح کی طرف نگاہ کرتی ہے، توجہ کرتی ہے۔
بشرط ہے کہ آپ ان چیزوں پر، ان باتوں پر غور و فکر کریں۔ اور دیکھیں یہ 1 دن 2 دن 3 دن کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مزاج کی بات ہے۔ جس قدر چیزیں آپ کے مزاج میں شامل ہوتی چلی جائیں گی اس قدر آپ کو اس پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ دنیاوی زندگی گزارنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کا ہی آپ سے سوال کرنا ہے۔ تو دنیاوی طور پر زندگی کو گزاریے، لیکن جو وقت میسر آ جائے قلب کی گہرائیوں سے اس مالک کی طرف رجوع کیجیے۔ جو دم غافل 100 دم کافر، یہ بزرگوں کا قول ہے۔ وہ خیال، سانس کا وہ حصہ جو اندر اور باہر ہوا، اس دوران اگر آپ کا قلب آپ کے رب سے غافل رہا تو جو دم غافل وہ 100 دم کافر، یہ 100 دم کافر ہونے کے مشابہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف ہمہ تن گوش رہیے، اس کو یاد کیجئے، اس کی طرف رجوع کیجئے۔ جتنا آپ اسے پکاریں گے، جتنا آپ اسے یاد کریں گے، آپ کو اس کا تعلق، اس کی قربت محسوس ہوگی، اور آپ اس بات کی حقیقت کو جان جائیں گے کہ وہ میرا مالک میری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ دوسرا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اپنی اس بات کو یہیں اختتام کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں غور و فکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے زندگی کے حالات و واقعات سے سیکھنے اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبولیت کا شرف عطا فرمائے، مجھے بھی غور و فکری کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی غور و فکری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھ خاکسار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آمین ثم آمین۔